اور اللہ تعالیٰ اس نور میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دروازہ نصیب فرمائے جو روزہ داروں کے لیے اللہ نے خاص مقرر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور میں تذکیر کے لیے عرض کروں گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے کہ ایک بار فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین اور تیسرے بار فرمایا آمین، تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو اس نے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور اس نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور یہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دے تو اس کے لیے تباہی ہو۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے بھی تباہی ہو کہ مجلس میں میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے مجھ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے بھی تباہی ہو کہ جن کے والدین زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور اس کو ناراض کرے۔ تو جس کے لیے جبرائیل امین بد دعائیں دیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا درس ہے، بہت عظیم حکم ہے۔ ہم کو معلوم نہیں ہے آپ میں سے کن کے والدین زندہ ہے اور کن کے نہیں ہیں، لیکن والدین کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے اور والد تو بالکل جنت کا دروازہ ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیں کن کے والدین زندہ ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے موجود ہیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو عشق کا تقاضا ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ کل ہمارے ایک دوست عمرہ سے تشریف لائے تھے تو عطر کا ایک شیشہ اس نے مجھے دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 3000 بار درود بیچ کر اس پر دم کیا ہے، تو یہ میں نے آپ کے لیے لایا ہے۔ تو یہ اس کی محبت ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر رمضان کا مہینہ معلوم نہیں ہے اگلا رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ایک دوست 48 سال کی عمر میں لندن میں مقیم تھے، رحلت فرما گئے
اچانک کینسر کی بیماری ہوئی، ڈاکٹر تشخیص بھی نہیں کر سکے، پینوڈول اور پین کلر دیتے رہے، اور چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور رحلت کر گئے۔ ہمارے تحریکی گھرانے سے اس کا تعلق تھا، تو لوگ علاج کے لیے لندن جاتے ہیں، وہ تو وہاں رہ رہے تھے، وہاں کام بھی کر رہے تھے، طریقے اور سلیقے کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، ورزشوں کے ساتھ، ناپ تول کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن 48 سال اچھی صحت، زبردست شکل اور خوبصورت شکل کے ساتھ رحلت کر گئے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ رمضان کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، تو اسی کو آخری رمضان سمجھ کر گزارنے کی کوشش کرے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری تو آپ تک پہنچی ہے کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ وعدہ کسی سیاسی لیڈر یا کسی عام پیر اور امیر کا نہیں ہے، یہ صادق اور امین کا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، ان کے تمام گناہیں بس اللہ تعالیٰ بھی اس نے جنت کے دروازے کھولے ہیں اور جہنم کے بند کیے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ آپ نفل بھی ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے کو یہ سرداری کیسے ملی ہے؟ اس میں بھی تو اتنی ہی گھنٹے ہیں اور اتنی ہی منٹ ہے، تو یہ سرداری، یہ فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے جس نبی کو قرآن دیا گیا تو وہ امام الانبیاء بن گئے۔ جس مہینے میں نازل فرمایا گیا تو وہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ۔ جس فرشتے نے قرآن کو لایا ہے، وحی لاتے تھے تو تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل امین، اور جس امت پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ بھی تمام امتوں کا سردار امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانیت کی امامت اور قیادت اور رہنمائی کے لیے اٹھائے گئے ہو۔ تو کچھ اندازہ ہے آپ کون ہے؟ آپ آخری امت ہے، آپ کے بعد قیامت ہے۔ آپ کو کچھ احساس ہے آپ کیوں بہتر ہے؟ آپ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معجزہ ہے قرآن کی صورت میں۔ عبدالعزیز صاحب، باقی تمام انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے، عیسیٰ کے معجزات، موسیٰ کے معجزات، ابراہیم کے معجزات، نوح علیہ السلام کے سارے ختم ہو گئے، پناہ ہو گئے، لیکن ایک معجزہ زندہ و تابندہ ہے قرآن کی صورت میں۔ تو آپ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معجزہ ہے۔
کوئی دشمن اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی سازش اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس کے حفاظت کا انتظام کیا ہے، ورنہ کتنے قرآن کریم کے اوراق جلائے گئے، کتنے حفاظ شہید کیے گئے، کتنے سازشیوں نے اس میں تبدیلی کی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے سینے میں کچھ قرآن محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ ورنہ جتنا یہ معجزہ ہے اور ایک نعمت ہے، تو کتنی عظیم کتاب ہے، اتنی اس کی گواہی بھی ہے آپ کے خلاف۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی مہربان فرمائے گا قیامت میں کہ میں نے اس آدمی کی شفاعت نہیں کرنا، اس نے تو قرآن ہی چھوڑا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آپ نے تو نہیں چھوڑا ہے انشاءاللہ۔ 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تختوں پہ لکھ کر، وہ بھی جب واپس آ گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر اتنے غصے میں آ گئے کہ وہ تختے گر پڑے، اس لیے کہ اس کی قوم نے بچھڑی کی عبادت شروع کی۔ اس نے اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ بہت بدبخت قوم ہے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دلا دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر بادل نچاور کیا، منع اور سلوہ کی نعمتوں سے نوازا۔ ایک بت خانے میں بت کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا کر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت صبر سے کام لیا، ورنہ جلالی آدمی تھے۔ اپنی قوم سے کہا کہ عجیب قوم ہو، یعنی اللہ کے بدلے آپ کو اب کوئی اور بت بنا کر دے دوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری سرداریاں ملی ہیں مہینے کو، جبرائیل امین کو، اس امت کو قرآن کی وجہ سے ہے، ورنہ شکل میں تو آپ ایسے نہیں ہیں، آپ سے دنیا میں خوبصورت لوگ موجود ہیں، لمبے تڑنگلے لوگ موجود ہیں، پھر بھی آپ بہتر ہیں، بہتر ہے اس کتاب کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتا ہے، چھوڑنے سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عزت دی کہ ان کے ساتھ یہی کتاب تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ واحد کتاب ہے، دنیا میں واحد کتاب ہے جس میں یہ فقرہ موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ورنہ ہر کتاب کو آپ پڑھیے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی نقص، کوئی غلطی نظر آ جائے تو لکھنے والے کو اطلاع دے دے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ واحد کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ کوئی کتاب فزکس کا ہے، کوئی ریاضی کا ہے، کوئی کیمسٹری کا ہے، کوئی طب کا ہے، کوئی فلسفے کا ہے، یہ واحد کتاب ہے
جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے لیے رہنما ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. ایک صحابی کا شعر ہے کہ تمام علوم کا مجموعہ جمیع العلم فی القرآن لیکن، یہ قرآن ہی ہے، بس افسوس یہ ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہیں. 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. ایک عالم نے مثال دی ہے کہ رحمت کی بارش کی طرح ہے، ایک ایک قطرہ، ورنہ اگر یہ سمندر ایک ہی آن میں، ایک ہی لمحے میں انسانوں پر گر پڑتا، وہ جو بات ہے کہ نہ کوئی پہاڑ اس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق، حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. 23 سال لگے ہیں. میرے بھائیوں، 1400 سال قبل بھی قرآن نے چیلنج دیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ کسی بنایا ہوا کتاب ہے، انسان نے بنایا ہے کسی شاعر کا، تو چلو آپ اس کا ایک آیت کے مقابلے میں، ایک سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا کر لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور خود یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو تمام اپنے دوستوں کو بھی بلاؤ، جمع ہو جاؤ. نہیں کر سکے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے. ابو جہل نے کہا تھا کہ میں کیا کروں، ہمیشہ بنو ہاشم کا میں نے مقابلہ کیا ہے، مہمان نوازی میں بھی، حرم کی خدمت میں بھی، میدان جنگ میں بھی. میں کسی جگہ ان سے پیچھے نہیں رہا ہوں. لیکن جس چیز نے مجھے بے بس کیا وہ یہی کہ اب اس پر وحی آتی ہے، میں وحی کا مقابلہ کیسے کروں. تو فیل دوسی قبیلے کا سردار تھا، وہ مکہ میں داخل ہو گئے. تو ابو جہل نے روئی اٹھا کر ان کے کانوں میں ٹھونس دی کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جن کا کلام آپ سنیں گے تو آپ اپنی دین سے باغی ہو جائیں گے. انہوں نے ہمارے خاندانوں کو تقسیم کیا، ہماری سوسائٹی کو تقسیم کیا. تو فیل دوسی بھی بڑے احتیاط سے، جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے کانوں میں روئی بھی رکھی تھی. لیکن ایک بار وہاں سے گزرے تو سوچا کہ میں تو عاقل ہوں، میں بالغ ہوں، میں شعر کو جانتا ہوں، جادو کو جانتا ہوں، قبیلے کا سردار بھی ہوں. ابو جہل نے مجھے کتنا ڈرایا ہے، جس چیز سے ڈرایا ہے سن تو صحیح ہے کیا ہے. تو جب اس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنی، روئی کو ایک طرف پھینکا اور آگے بڑھ کر اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میرے محترم بھائیوں، وہ جو تلوار گھر سے لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، اور کسی نے راستے میں تانا دیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس آدمی کا کام تمام کرنا ہے. اس آدمی نے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے بہن کی خبر تو لو، تمہارے اپنی بہن مسلمان ہوئی ہے. وہ جا کر جب اس نے دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہو گئے، بہن سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے وہ جو آپ تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے. مجبور کیا. جب اس نے انکار کیا تو اس کو مارنے لگے.
بہن بھی اس کی تھی فاطمہ، انہوں نے بالآخر اعلان کیا کہ عمر، جس باپ کے آپ بیٹے ہیں اس خطاب کا تو میں بھی بیٹی ہوں، آپ مجھے مار مار کر ختم کر سکتے ہیں لیکن میرے دل سے اب ایمان کا نور نہیں نکال سکتے۔ اپنے بہن کے چہرے پر جب اس نے خون دیکھا اور پھر ان کی استقامت اور اس کا یہ اعلان کہ بنت خطاب تو میں بھی ہوں اور ابن خطاب تو آپ بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مجھے سنائیں آپ کیا تلاوت کر رہے تھے، میری دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بہن نے کہا کہ جاؤ پہلے غسل کرو، اس لیے کہ پاک کلام ہے۔ اور جب غسل کر کے وہ آئے اور اس نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، دنیا بدل گئی۔ جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے وہاں پہنچے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تلوار ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا کہ عمر اگر بری نیت سے آئے ہو تو میری یہ تلوار تمہاری کھوپڑی پر چلے گی۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ چھوڑو عمر، کھوانے دو، اس لیے کہ ایک دن پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر مانگا تھا اور اس کے دامن پکڑ کر ایمان لے آئے۔ تو یہ کتاب انقلاب ہے، یہ زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور میرے بہنوں، اس لیے آج یہ کتاب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 1400 سال بعد بھی اگر ہم ایک امت کی طور پر موجود ہے تو اس کتاب کی وجہ سے، بادشاہوں کی وجہ سے نہیں، فوجوں کی وجہ سے نہیں، سونے اور چاندی کی وجہ سے نہیں، تجارت کی وجہ سے نہیں، اس کتاب نے اب تک ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہماری وجہ سے یہ کتاب زندہ نہیں ہے، اس زندہ کتاب کی وجہ سے ہم موجود ہیں۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، اس نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، ورنہ ہمارے درمیان تو رنگ اور نسل اور تعصبات کی اتنے بت موجود ہے کہ 365 بتوں سے زیادہ بت چاروں طرف موجود ہے۔ تو اس کتاب کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو آج آپ کے ساتھ ہے۔ وہ تر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ نسخہ کیمیا آپ کے ساتھ موجود ہے۔ پہلی وحی سن کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی، مجھ پر کمبل ڈالو، میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے جبریل امین نے اس کو پہلا پیغام پہنچایا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو اس کے اہلیہ نے ان کو تسلی دی کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ قرآن آپ کے ساتھ موجود ہے۔ 7 سال اور 5 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے اس کے لیے گود حاضر ہے، 70 اور 80 سال کا بوڑھا بھی سیکھنا چاہے تو قرآن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ اس عمر میں آپ کوئی اور زبان سیکھنے کی کوشش کریں، زبان آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔
یہ واحد کتاب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ کتاب ہمارے ہاں مظلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا کہ یہ تمہارا امام ہے، آج یہ ہمارا امام نہیں ہے، اس پر فیصلے کرو، ہماری عدالتوں میں یہ نہیں ہے، اس کے مطابق نظام کو چلا دو، ہم نے نظام سے اس کو نکالا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ دوسری آیات میں ہے وہ فاسق ہے، تیسرے آیات میں ہے وہ کافر ہے۔ میں یہ کس کا پیغام پہنچا رہا ہوں؟ یہ کسی ڈپٹی کمشنر گورنر کا ہے یا اللہ کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اس کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے، اور ہمارے ملک میں فیصلے قرآن پر نہیں ہوتے، انگریز کے نظام کے مطابق ہے۔ پورا نظام وہی ہے جو انگریز نے چھوڑا تھا، لیکن کیسے آپ خوش ہیں؟ ہم سب مطمئن ہیں، اس لیے کہ اس گندگی کے ڈیر پہ رہ کر ہم اس گندگی کے عادی ہو گئے۔ وہ کوئی خاتون اپنے سسرال گئی، شادی ان کے ہو گئی تو ان کا شوہر چمڑوں کا کاروبار کرتا تھا، تو گھر میں بہت زیادہ بدبو تھی۔ اس نے اپنی دوپٹے سے اپنے ناک کو بند کیا، باندھا۔ 2-3 دن بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کتنی بابرکت عورت ہوئی، جب میں آیا تو اس گھر میں بدبو تھی، اب میرے 2-3 دن نہیں گزرے ہیں کہ وہ بدبو ختم ہو گئی، اتنی برکات، اس لیے کہ وہ عادی ہو گئی۔ تو اب آپ عادی ہو گئے ہیں، آپ کی عدالتوں میں انگریز کا نظام ہے، آپ عادی ہو گئے ہیں، آپ کے بینکوں میں سود کا نظام ہے، آپ عادی ہو گئے ہیں، فساق اور پجار آپ کی سیاست اور قیادت کرتے ہیں، آپ عادی ہو گئے ہیں۔ یہی وہ چیزیں تھی جس پر اللہ نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا تھا، کہ وہ اس خرابیوں کے عادی ہو گئے تھے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ہمارے ایک شاعر گزرے ماہر القادری، اس نے قرآن کی اس مظلومیت پر ایک نظم لکھا تھا، وفات پا گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھاتے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسی بھی ستایا جاتا ہوں۔ محبت کے دعوے تو ہے، لیکن دوسروں کے قانون پہ راضی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ 76 سال تو ہو گئے، انگریز تو چلا گیا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہے؟ کیا امریکہ ذمہ دار ہے؟ اب دیکھیے، آپ کا بیٹا اور بیٹی بیمار ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسکول میں بچے کو داخل کرتے ہو تو اچھے اسکول کی تلاش میں ہوتے ہو، لیکن
جب ملک کی امامت اور قیادت اور حکومت کی نوبت آتی ہے پھر آنکھیں بند کر کے لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، ووٹ آپ دیتے ہیں، دنیا ان کی بنتی ہے، عزت ان کی بنتی ہے۔ آپ کے ووٹ کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے اور آپ کا حکمران چوری کرتا ہے تو آپ کا اس میں حصہ ہے، شراب پیتا ہے تو اس میں آپ کا حصہ ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس میں آپ کا حصہ ہے، ظلم کرتا ہے تو اس میں آپ کا حصہ ہے، امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو اس میں آپ کا حصہ ہے۔ ان تمام جرائم میں آپ شامل ہیں۔ ایک وقت آئے گا لوگوں کو اس کا احساس ہو جائے گا اور پھر اللہ سے کہے گا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے تاکہ ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں۔ اللہ رب کریم سے مطالبہ کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی سزا تو دے دیتے ہو لیکن ان کو ڈبل سزا دو، اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا ہے۔ تو لوگوں، رمضان کا مہینہ ہے۔ صبح بھی حافظ محمد ادریس صاحب نے ایک حدیث بیان کی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، اس لیے کہ بادشاہ نے خود اعلان کیا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ دینے کا وہ پیمانہ ہی نہیں ہے جو میں نے ان کو دینا ہے۔ ایک غریب آدمی سے مانگے تو آپ کو کچھ اور دے گا، ایک بادشاہ سے مانگو تو کچھ اور دے گا۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ آپ کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھ پر چھوڑو، یہ میرے اور اس کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ میں خود اس کا اجر ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس کا خود اجر ہوں، اجزا بہ، میں خود اس کا اجر ہوں۔ صبح اس نے یہ حدیث بھی بیان کی کہ روزہ ڈال ہے، تو یہ ڈال کیا ہے؟ یہ تو لڑائیوں میں کام آتا ہے، عام حالات میں ڈال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ میدان جنگ میں ہیں تو ڈال کی ضرورت ہے، تو کیا آپ میدان جنگ میں ہیں؟ آپ کا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ کس سے جنگ کر لوں؟ اس نظام سے جس نے آپ کو غلام بنایا ہے، اس نظام سے جس نے آپ کی دین کو مسجد کے اندر محصور کیا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اس نظام کے خلاف اٹھنے کا وقت ہے، جدوجہد کا وقت ہے۔ نبی مہربان نے حکم دیا ہے کہ برائی دیکھے تو زبان ہاتھ سے منع کرو، اگر بے بس ہو تو زبان سے منع کرو، اور بھی بے بس ہو تو پھر نفرت کرو برائی سے۔ ان دنوں 4 روزے تو ہو گئے لیکن غزہ پر اسی طرح بمباری جاری ہے، اور قحط بھی ہے، اور تباہی اور بربادی بھی ہے، اور ہر روز 70 اور 75 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ کل بین الاقوامی کچھ ادارے ہیں، انہوں نے ایک کیمپ بنایا تھا جہاں غریب اور بھوکے لوگ اور بچے آتے ہیں، قطار میں کھڑے تھے خوراک کے انتظار میں، کہ اسرائیل نے اس پر بھی بمباری کی، 8 بچے شہید ہو گئے۔ ہمارے جماعت اسلامی کا ذمہ دار نائب قیم محترم جعفری صاحب مصر گئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ دے دی۔ ایک بچے کو آٹے کا تیلا ملا ہے اور اس طرح خوشی سے اچھلتا کودتا ہے جس طرح کوئی سونے کا پہاڑ، اور پھر وہ آٹے کا تیلا سڑک پر رکھ کر سجدریز ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ کتنا عرصہ بعد
ان کو کوئی آٹا نصیب ہوا، لیکن کون ہے مسلمان حکمران جو ان بیچاروں کا ساتھ دے؟ بے غیرتی کا، بے حمیتی کا، بے ایمانی کا چادر اڑ کر تماشائی بنے ہیں، دشمن ہے، ہر روز ان کے حملوں میں شدت آتی ہے، اور 2.25 ارب مسلمان ہیں بالکل قبرستان کی طرح۔ یہی جماعت اسلامی ہے دنیا میں۔ آپ کی جماعت اسلامی ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ توپ اور ٹینک اور جہاز ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگ استنبول میں ہیں، مصر میں ہیں، ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کی قیادت وہاں پر آتی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے جمعۃ الوداع 25 تاریخ کو پورے ملک میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم تعاون بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم خاموش ہو گئے پھر کوئی غزہ کا نام لینے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اگر کشمیر پر بات کرنی چھوڑ دی ہم نے، تو شاید پھر کوئی کشمیر کا نام لے لے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے افغانوں کا ساتھ دیا جب روس اور امریکہ نے حملہ کیا، جس نے بوسنیا کا ساتھ دیا، محترم قاضی صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے، جو اراکان کا ساتھ دے رہی ہے، جو فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو کشمیریوں کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ہم امت ہے۔ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتے ہیں۔ بہت ہی محترم بھائیوں، اپنے اخراجات کو کم کرو اور ایک ایک پیسہ بچا کر اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے خرچ کرو۔ اپنے اخراجات کم کرو اور آپ کے اڑوس پڑوس میں یتیم، بیوہ، بیچارے، غریب لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اپنے اخراجات کم کرو اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے جو جدوجہد ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالو۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زندگی میں کشمیر کو بھی اور فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔